آج خبر بہت بڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب 12 اور 13 جون کی درمیانی رات اسرائیل نے اچانک ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا، فضائی حملہ کیا۔ اس حملے میں 200 کے قریب جہاز جو ان کے جنگی فائٹرز ہیں، جنگی جہاز تھے، انہوں نے حصہ لیا۔ کافی تباہی ہوئی اور ان کی تمام جو ٹاپ کی آرمی لیڈرشپ تھی وہ ساری قتل کر دی گئی، شہید کر دی گئی، شہید ہو گئی۔ تو ایک دم سے اچانک کسی ملک پہ ایسے حملہ ہو جائے تو اس ملک کو سنبھلتے سنبھلتے بھی ٹائم لگتا ہے، وہ سنبھل نہیں پاتا۔ تو حالانکہ پاکستان نے ان کو 3 سے 4 دن پہلے ہی ان کو یہ اویئر کیا تھا، ان کو یہ بتایا تھا انٹیلیجنس رپورٹس کی بیس کے اوپر کہ آپ لوگوں پہ اٹیک ہو سکتا ہے، انہوں نے سیریس نہیں لیا اس چیز کو، وہ ہو گیا پھر۔ تو جناب اچانک جب یہ حملہ ہوا تو ایک دفعہ تو ایسا فیل ہو رہا تھا، جو سٹارٹنگ کا تقریباً 1 یا 1.5 دن تھا، کہ ایران گر گیا ہے، ایران ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو جناب ایران ریٹیلیٹ نہیں کر سکا، ایران جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اچانک کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ جنات جو ہیں وہ ایران پہنچے، کچھ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف کہ فرشتے پہنچ گئے، کچھ کہتے ہیں کہ جناب کچھ غیبی مدد کسی برادر کنٹری سے آئی۔ تو ہمارے ساتھ والے دشمن جو ہیں وہ بہت چیخے، انہوں نے کہا جی جو کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو اسرائیل نے جام کر دیا تھا اس کو بحال کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ تو یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا پاکستان نے مدد کی ہے ان کی کہ جناب وہ آج 4 دن سے شکریہ ہی ادا کرتے جا رہے ہیں پاکستان کا۔ ان کی پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں، ان کے پارلیمنٹیرینز دیکھ لیں، ان کا آپ صدر کو دیکھ لیں، پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، ان کے آپ آیت اللہ خامنائی جو ہیں، ان کے جو رہبر اعظم اپنے وہ رہبر معظم کہتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ تو جناب ایران جو ہے وہ پاکستان صدقے والی ایران پاکستان کے جا رہا ہے، اور ایرانی جو ہیں بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں، تشکر تشکر کے نعرے ان کی پارلیمنٹ میں بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ اور پاکستان جو ہے اس نے ایسا کیا کیا کہ اس طرح اس حد تک وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ خیر، ہم اپنی قوم، اپنی جو پوری پاکستانی قوم ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اسلامی بھائی اپنا ہمارا ایران جو ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جنگ، یہ بات سمجھ لیں تا سب لوگ کہ یہ شیعہ یا سنی کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے سر؟ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ایران گرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ یہ ڈائریکٹلی اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کیوں اگر کر بھی رہا ہے خفیہ مدد تو کیوں کر رہا ہے۔ پاکستان اس لیے کر رہا ہے کہ اگر ایران گرتا ہے تو خدا نخواستہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا، ہماری ویسٹرن سائڈ پہ پورا بارڈر جو ہے وہ ہمارا غیر محفوظ ہو جائے گا۔ انڈیا را اور اسرائیل کی موساد، یہ دونوں ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں گی، اور اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کر دیں۔ آیت اللہ خامنائی کا یہ جو ہمارے وہاں پہ اس ٹائم پہ رجیم ہے، مذہبی حکومت ہے، اس کو ہم بدل دیں۔ اور جو سابق ایک ان کا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کیا اس کا سم تھنگ نام تھا، لیکن اس کے بیٹے کا نام ہے رضا شاہ پہلوی، اس کے بیٹے کا نام ہے۔ تو ہم اس کی حکومت لے آئیں کیونکہ وہ پٹھو ہے ان کا، اسرائیل والوں کا۔ تو انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے لگا، یہ خاطر جمع رکھیں۔ پاکستان کی عوام بھی اور پاکستان کی فوج بھی جاگ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے سب کچھ۔ بہرحال جب ایران سنبھلا تھوڑا سا پاکستان کی یا جس بھی برادر کنٹری کی اس مدد کے بعد، یا اپنے طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ تھوڑا سنبھلا، تو اس کے بعد جناب اس سنبھلنے کے بعد جو ایران نے کر دیا ہے نا، وہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایران سے کہ ایران اس حد تک ایسے ریٹیلیٹ کرے گا۔ ایران نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 1500 سے 2000 میزائلز وہ مار دیے ہیں، وہ اسرائیل کے اوپر لگے ہیں۔ ان کا آئرن ڈوم جو ان کا بہت، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ناقابل شکست ہیں ہم، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ناکام ہوا ہے۔ جو امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم تھا تھاڈ، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ ان کا ایک تیسرا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اس کا نام تھا ڈیوڈ سم تھنگ، وہ بھی جناب ناکام ہو گیا۔ تو جناب تمام میزائلز جو ہیں وہ، اگر انہوں نے 100 میزائل مارا ہے نا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس میں سے تقریباً 40 میزائل انہوں نے روکے ہیں اور 60 میزائل جو ہیں وہ لگے ہیں، اور بہت تباہی ہوئی ہے۔ وہ منظر اس ٹائم جو اسرائیل کا جو پیش ہو رہا ہے نا، وہ نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے غزہ کا منظر جو ہے نا اسرائیل پیش کر رہا ہے۔ مسلمان تو بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں، پوری پاکستانی قوم بہت خوش ہے۔ اور جو انہوں نے ظلم کیا تھا، میں تو یہ کہوں گا غزہ والوں کی بد دعائیں ہیں۔ جو غزہ والوں کا صبر تھا نا، یہ وہ ان کا صبر اور ان کی وہ بد دعائیں جو ہیں نا، وہ ان کو لگ گئی ہیں۔ اور ایران نے کمال کر دی ہے، ایران نے بہت مارا ہے ان کو، نقصان ایران کا بھی ہو رہا ہے،
لیکن وہ دلیری سے کھڑے ہیں، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جناب اگر مین بات پہ آتے ہیں، اگر کچھ دن اور ایران ایسے ریٹیلیٹ کرتا رہا اور ڈٹ گیا اور ایران ان کا سامنا کرتا رہا تو انشاءاللہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے. رجیم تو چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آج میں بلکہ بھی ایک بیان پڑھ رہا تھا، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تقریباً جنگ لاسٹ کر چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایسا معجزہ کر سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے ایران سے. تو ایران جو ہے ان کے اوپر ہم نے دباؤ ڈالنے کے لیے کہ اپنے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ جائیں. اصل اس حملے کا مقصد تھا کہ ایران اپنا ایٹامک انرجی کا جو پروگرام ہے اس کو چھوڑ دے، ایٹم بم نہ بنائے. تو ایران نے انکار کر دیا ہے. کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل 4.3 شدت کا زلزلہ بھی ان کے سٹی کم کے اندر آیا ہے زیر زمین. تو وہ نیچرل نہیں تھا، وہ دیکھنے میں بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ نیچرل نہیں ہے. تو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے اس نے شاید اپنا ایٹمی دھماکہ کر لیا ہے، ایٹمی ٹیسٹ جو انہوں نے ایٹامک ٹیسٹ کرنا تھا وہ کر لیا اپنا. تو کچھ اطلاعات ہیں کہ ابھی نہیں کیا، کچھ اطلاعات ہیں کہ ابھی جو ہے وہ تیاری وہ کر رہے ہیں، وہ قریب قریب پہنچ چکے ہیں ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے، لیکن ابھی تک انہوں نے دھماکہ نہیں کیا. تو میری تو دعا ہے اور پوری قوم کی دعا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنے، عالم اسلام کی دوسری ایٹمی طاقت بنے. اور ایران مضبوط ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ سیف ہے اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اب وقت آ گیا میرے خیال میں کہ عالم اسلام جو ہے نا اس کو متحد ہو جانا چاہیے. عالم اسلام کو جاگ جانا چاہیے. عالم اسلام کو اپنی پہچان جو ہے اس کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہمارا کیا ماضی ہے، کیا شاندار ماضی ہم رکھتے تھے. تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے جب کا سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی 1924 میں، دا گریٹ آٹومن امپائر جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد آج تک مسلمان مار ہی کھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب مسلمانوں کو یہ موقع آ گیا ہے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل نے کیا اور جو مار ان کو آگے سے پڑی ہے اسرائیل کو، کہ تمام مسلمان ملک جاگ جائیں. اور بلکہ سعودی جو فرما روا کے ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے بہت زبردست بیان دیا بھی ہے. اور تمام ملک دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے، یہ تو پورے عالم اسلام کے اگینسٹ جو ہے اسرائیل کرنے جا رہا ہے. کیونکہ سعودی عرب جو ہے اس کو بھی بات سمجھ لگ گئی ہے کہ جناب یہ اسرائیلی جو ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ اگر ایران گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا عرب گر جائے گا، عرب کی تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور ان کا جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، سکسیسفل ہو جائیں گے، جو انشاءاللہ مسلمان نہیں ہونے دیں گے. اور ہماری بقا، مسلمانوں کی بقا جو ہے وہ اتحاد میں ہے، مسلمانوں کی بقا جو ہے وہ اتفاق میں ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے میں ہے. تو اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ حق کی ہوگی، جیت حق کی ہوگی اور جیت امت محمدیہ کی ہوگی.